بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ براؤن سویر فارمز کی کیٹل فارم اپڈیٹ کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہے جی مئی کی 4 تاریخ، اور آپ کو مئی کی اپڈیٹ دینی تھی یہ سارے جانوروں کی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ایک مہینے میں ان کا کیا رزلٹ ہے، اور یہ سب سے سامنے جو یہ ہنساری نسل کا بچڑا آ رہا ہے، یہ تو ماشاءاللہ جی بہت ہائٹ گین کر رہا ہے، ماشاءاللہ ہائٹ بھی گین کر رہا ہے اور ویٹ بھی گین کر رہا ہے، اسی طرح باقی سب کی بھی ہے۔ اور بیچ میں جی یہ جو اپریل کا مہینہ ہے، اس میں ان کے اوپر ایک FMD ڈیزیز کا اٹیک ہو گیا تھا، فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز اس کو کہتے ہیں، منہ کھر۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی ان کے جو پاؤں ہوتے ہیں، کھر جو ہوتے ہیں، اس میں ان کو ہلکی سی خارش ہوتی ہے، اور جب یہ خارش کرنے کے لیے اس کو چاٹتے ہیں تو پھر ان کی زبان سے وہ جراثیم ان کے منہ میں آ جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو جو ہے منہ میں چھالے آ جاتے ہیں، اور پھر ان سے کھایا پیا نہیں جاتا۔ تو جی الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت بچت رکھی ہے، کیونکہ آتے ساتھ ان کی ویکسینیشن کر دی تھی، مگر یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ براؤن والا، یہ جو سامنے سے بھی گزرا ہے، یہ جانور جو ہے یہ اپنے ساتھ یہ جراثیم لے کر آیا تھا، اور پھر اس نے ایسے ہی کیا کہ جی سب کے اندر پھیلایا بھی ہے، مگر الحمدللہ پرانے والوں کی بھی ویکسینیشن ہوئی تھی اور نئے والوں کی بھی آتے ساتھ ویکسینیشن کر دی تھی، تو اس سے بہت بچت ہو گئی الحمدللہ۔ ابھی باہر بہت گرمی ہے، اور ویسے بھی آج کل یہ گندم کا سیزن ہے، تھریشر چل رہے ہیں باہر، تو نہ پھر جو اس کا بھوسا اوڑا ہوتا ہے وہ پھر آتا ہے، اس وجہ سے ذرا ان کو اندر کیا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی ذرا باہر موسم تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے تو ان کو انشاءاللہ پھر باہر باندھیں گے، اور باہر باندھ کے بھی پھر آپ کو انشاءاللہ اسی ویڈیو میں دکھائیں گے۔ ابھی آپ ان کی یہ دیکھ لیں جی کیا اپڈیٹ ہے، یہ ماشاءاللہ بلیک والے کی آپ شائننگ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو ریڈ والا ہے اس کی بھی سکن پہ ماشاءاللہ کیسے شائن آ رہی ہے۔ تو ان کو آپ ماشاءاللہ دیکھیں اور آبزرو کر سکتے ہیں۔ ان کی فیڈ اب ہم نے تھوڑی چینج کی تھی، ان کو ہم نے برکت کمپنی کی فیڈ دی ہے، اس کو اردو میں ونڈا بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا ہے جی گندم، مکئی کا دلیا، اور رائس پالش، میز گلوٹن، اور DCB پاؤڈر جو کہ ان کے سٹمک کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ ان کی ماشاءاللہ گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے۔ کوئی اسٹیرائڈز نہیں ہے، ہم نے یوز کرنے سے پہلے اچھے سے تحقیق کی تھی اس کی۔ تو یہ اب باہر بھی باندھ دی ہیں جی ہم نے، آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جو ڈے لائٹ ہے باہر کی دوپہر کی، اس میں آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ان کی سکن کے اندر ایک شائننگ ہے۔ ان کو ہم لوگ ماشاءاللہ آئل بھی دے رہے ہیں، کیونکہ جیسے ہی ان کے اوپر وہ ڈیزیز آئی تھی تو اس کا بھی علاج اسی طرح کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس جانور کو آئل دیا جائے، مسٹرڈ آئل جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے، کم از کم بھی فی جانور جو ہے 100 ml یا 100 گرام آپ نے ضرور دینا ہے، تاکہ ان کے جو جسم کے اندر ان کو بائی پاس فیٹ جاتی رہے، اور یہ خود اپنی امیونٹی کے ساتھ اس بیماری سے لڑ سکیں۔ اور کوئی نہیں، اور کچھ ایک دیسی ٹوٹکا بھی تھا، وہ ایسے ہی تھا جی کہ جو فش ہے، مچھلی رہو فش، اس کو پوری کو پانی میں ابال کے تو وہ پانی ان کو پلایا جائے، اور جو فش ہے جو ابلی ہوئی ہوگی وہ بھی ان کو کھلا دی جائے، تو اس سے بھی یہ جو منہ کھر کی بیماری ہوتی ہے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی، یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور اسی طرح کہ وہ فش جو ہوتی ہے اس کے اوپر سے جو چرنے اترتے ہیں، جو اس کے سکیلز ہوتے ہیں باڈی کے اوپر، وہ جو ہوتے ہیں ان کو اتار کے ان کو پانی میں پکا کے وہ پانی جو ان کے پیروں میں پھینکا جائے، تو اس سے بھی کہتے ہیں کہ جی یہ جو بیماری کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ مگر الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے پھر بھی کہ ہماری ویکسینیشن کرنے کے باوجود بھی جو ایک بیماری آئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو بچا کے رکھا ہے، اور یہ آپ ماشاءاللہ ان کی ہیلتھ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ اندر دیکھیں، یہ اندر اتنا بڑا نہیں لگ رہا تھا، مگر اب ماشاءاللہ اس کو باہر نکالا ہے تو یہ ڈے لائٹ میں آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کہ کیسی اس کی ہیلتھ جا رہی ہے، اور ابھی بھی یہ ماشاءاللہ ہائٹ گین کر رہا ہے، اور اب تو یہ ماشاءاللہ غصہ بھی کرنے لگ جاتا ہے، دور سے ہی وارننگ دیتا ہے، اور یہ اتنا بھی کھا بھی نہیں رہا کیونکہ اس کو یہاں پہ سیپریٹ باندھا ہے۔ ابھی اس کو جب اس کی اصلی جگہ پہ باندھیں گے تب آپ کو دکھائیں گے، پھر دیکھ لیجیے کہ کھا رہا ہوگا صحیح طرح سے۔ تو یہ جی ہمارے جو پہلے والے ساتھ ہیں ماشاءاللہ یہ ان کی پروگرس چل رہی ہے ماشاءاللہ، یہ بھی سب اللہ تعالیٰ نے بہت احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کے رکھا ہے، کیونکہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے جو بھی ہونا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے، کیونکہ ہمیں تو اس کا نالج نہیں تھا۔ جو سا جانور وہ جو براؤن والا ہے وہ لے کر آیا ہے اپنے ساتھ یہ ڈیزیز، تو ہمیں نہیں پتہ چلا، ایک ہفتہ تو ہم یہی سمجھتے رہے کہ شاید وہ خود ہی اب جانور کی جگہ بدلی ہے تو سٹریس لیول آ جاتا ہے، ایک جانور سٹریس میں آ جاتا ہے جب اس کی جگہ بدلتی، تو شاید اس فیکٹر کی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھا رہا۔ لیکن جب ہم نے ڈاکٹر کو بلا کے چیک کیا، انہوں نے اس کا منہ کھول کر دیکھا تو اس کا منہ پکا ہوا تھا، چھالے نکلے ہوئے تھے،
تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت احسان ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑے نقصان سے بچایا ہے. تو اسی طرح جی آپ سب کے لیے بھی ایک یہ ٹپ سمجھ لیں کہ جب بھی آپ نیا جانور لائیں اس کو ذرا سیپریٹ رکھیں. تو ہم نے سیپریٹ نہیں رکھا جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا نقصان بھی برداشت کرنا پڑا تھا. ایک طرح سے ان سب کی گروتھ رک گئی تھی. تو مزید یہ گروتھ ان کی ہوئی تو نہیں مگر گروتھ ان کی رک گئی تھی, کمزور بھی نہیں ہوئے الحمدللہ. تو یہ ایک آپ کو ٹپ بھی بتانی تھی, مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بچایا ہے. اس کے لیے جو ویکسینیشن ہوتی ہے وہ جی موتھولین نام ہے, موتھولین, اور ایک KMC پیٹس کے نام سے میڈیسن کا نام ہے, وہ بھی ان کے لیے ہوتی ہے اس منہ کھور کی بیماری سے بچانے کے لیے. لیکن سر جو بھی ہے ڈاکٹر کہتے ہوتے ہیں کہ جو بھی ہے اگر آپ جب یہ بیماری نے آنا ہے تو یہ پھر جتنی مرضی ویکسینیشن کر لیں یہ آ کے ہی رہتی ہے. تو ہم نے تو آتے ساتھ ہی ان کی اس کی ویکسینیشن کر دی تھی, ساتھ میں ان کی ڈیورمنگ کر دی تھی, جو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ہم نے کلوفینسل ڈرینچ کے نام کی دوائی یوز کی تھی. وہ جی کلوفینسل ڈرینچ اس کا نام ہے, اور وہ اورل ہوتی ہے, منہ کے ذریعے ان کو دوائی وہ دی جاتی ہے, پلائی جاتی ہے. تو اس سے پھر ان کو وہ جو پیٹ کے جو کیڑے ہوتے ہیں یا کہیں بھی ان کے لیور میں یا ان کے آنکھوں میں یا کہیں بھی ہوں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا جی جانور پیچھے سے کس ماحول میں رہ کر آیا ہے, تو یہ آ کے کرنا لازمی ہوتا ہے. تو اسی کی وجہ سے جی, اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بہت بچایا ہے اس نقصان سے, ورنہ ایک جانور نے تو نقصان اٹھانا ہی تھا, باقیوں کو بھی اس نے یہ بیماری دے دینی تھی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا بھی چاہیے. تو یہ ابھی آپ ان سب کی اپڈیٹ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ. یہ جو پہلے والے 7 ہیں ان میں سے 1 2 3 4 5 اور 6 اور 7واں اس سائڈ پر ہے. یہ 7واں جانور ہے جو پہلے والے 7 تھے. اس کے بعد جی یہ 8واں, یہ جو راجستھانی نسل کا بچڑا تھا, اور اس کے ساتھ یہ ہنساری. اب یہ دیکھیں آپ کے اس کو ان کے ساتھ باندھا ہے تو یہ صحیح خوش ہو کر کھا رہا ہے, اور یہ ابھی ونڈا جو ڈالا ہوا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جی 10واں جانور بھی آ گیا, یہ پیچھے پانی پی رہا تھا, اور یہی فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کا جو جراثیم ساتھ لے کر آیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اللہ تعالیٰ نے بچایا, اور اب الحمدللہ یہ پھر سے اپنی روٹین میں آ چکے ہیں. تو ان کو آپ آبزرو کر سکتے ہیں جی. ابھی تقریباً عید میں رہ گیا 1 مہینہ, 2 مہینے سوری رہ گئے ہیں. مئی کا تو چل رہا ہے, 4 تاریخ ہے مئی کی, اور جون اور بیچ میں جولائی کے مڈ میں انشاءاللہ عید آ رہی ہے. تو دیکھتے ہیں جی کیا یہ گروتھ کرتے ہیں. دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں برکت ڈالے اور ان کی گروتھ بہت اچھی ہو سکے. تو ان کو آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ. یہ اب ذرا سورج کی روشنی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو ایک سکن کی شائننگ ہے وہ ایک الگ ہی چیز نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کا اینڈ کریں گے جی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات میں آسانیاں فرمائے اور دنیا اور آخرت میں آپ کی بخشش فرمائے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ.